أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. حضرات سامعین، قرآن فہمی اور موسم شناسی کے موضوع پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک تمام عالم انسانیت سے سوال کر رہا ہے کہ کیا ان کو ابھی تک میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا جو میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ میرے رسول پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں. ارشاد خداوندی ہوا نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. اور اللہ نے انداز کلام کو بدل کر ارشاد فرمایا کہ کسی زمانے میں بھی حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین، آسمان اور تمام موجودات ارضی و سماوی برباد ہو جاتی، کوئی چیز باقی نہ رہتی. حالانکہ میں نے جو ان کو رسول دیا ہے وہ مجسم ذکر ہے اور وہ اسی ذکر سے انکار کرنے والے ہیں. آج کی تقریر میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جس جگہ پر رات میں نے آپ کو زحمتوں کو ختم کیا تھا، لیکن ایک آیت پڑھ کر قریب آنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا تھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے دلیل ایک دیا تھا کہ قال انا خیر منہ، پروردگار میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے تو کچھ پوچھا یہی تھا نا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. شیطان تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ ہاتھ سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تھا. کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ یعنی جن کو میں نے عالین بنایا ہے تو عالین میں سے تو نہیں. تو اس نے جملہ کا دیا انا خیر منہ، میں عالین سے نہیں، اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں. میں نے کہا شیطان ہے، غلط کہا تھا، لیکن دلیل تو دیا نا کہ خلافت کا حقدار آدم نہیں ہے، میں ہوں، کیونکہ میں اس سے افضل ہوں. یعنی شیطان کو اتنی تو عقل تھی کہ افضل کی موجودگی میں مفضول خلیفہ نہیں بن سکتا. یہ الگ بات ہے، اس کی دلیل غلط تھی، لیکن جو اس کو عقل تھی
اس کے مطابق کہا کہ یا اللہ میں اسی سے بہتر ہوں، خلافت کا حقدار میں ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اس کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے. بس یہ کہنا تھا یا آواز فخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جاؤ میری دربار سے، تو رجیم ہے، مردود ہے، اور تم پر میری قیامت تک لعنت، تم پر. اب دیکھیں ایک جملہ چلتا ہے کراچی میں جو میں بار بار سنتا ہوں، بھائی فلاں آدمی تبرہ پڑھتا ہے. کیا تبرہ بھی پڑھا جاتا ہے کیا؟ یہ راجا میں بار بار ایک جملہ سنتا ہوں، بھائی فلاں جو آدمی ہے وہ تبرہ پڑھتا ہے. تو کیا ہے یہ تبرہ پڑھنا؟ مجھے بھی تو سمجھائے نا. اب یہ میرے جملے ہیں کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، ابھی اللہ کا رہا ہے. یا تو مسلمانوں سے کہو کہ یہ سورت 7 کی آیتیں ہیں، کیا انہوں نے سورت 7 کا پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ اگر انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر میں بھی چھوڑ دوں. لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ نکل جا میری رحمت سے تم پر، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تم پر میری لعنت قیامت تک، تم پر میری لعنت قیامت تک. اب میں جملہ چھوڑ کے آگے چلنا چاہتا ہوں جو مجھے کہنا ہے. پہلی بات تو ثابت ہو گئی کہ شیطان کا یہ کہنا کہ میں اسی سے بہتر ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا تو نکل جا، تم پر میری قیامت تک لعنت. یعنی اللہ نے لعنت کر کے عالم انسانت کو سمجھایا کہ میں اللہ عادل ہوں. شیطان نے میرے عدل کا انکار کیا. اگر شیطان عدل کا انکار نہ کرتا تو اللہ کبھی اتنی بڑی سزا نہ دیتا. لیکن اس کے بعد بھی شیطان نے ایک جملہ کہا، قال فبعزتک، پروردگار مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی. شیطان ہے، اللہ نے نکال دیا، لعنتی بنا دیا، لیکن پھر بھی شیطان سمجھ رہا ہے اور عالم انسانیت کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی عزت کو میں جانتا ہوں. اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کی عزت کا انکار نہیں کیا. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. پروردگار مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے. سمجھنا، تقریر میں نے شروع نہیں کی، میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں تاکہ میں شروع کر سکوں جہاں رات میں نے ختم کی. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. پروردگار مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، میں سب کو گمراہ کروں گا سوا تیرے چنے ہوئے بندے، تیرے چنے ہوئے. انسانوں کے چنے ہوئے کا ذمہ دار میں نہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں میں ان کو گمراہ کر نہ سکوں گا جو تیرے چنے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں میرے دوستوں، پہلے تو مسلمان بھائی مجھے سمجھائیں کہ اس وقت اللہ کے چنے ہوئے بندے کون تھے؟ چنے ہوئے بندے، چنا ہوا بندہ نہیں، سوائے تیرے چنے ہوئے بندے. ارے دکھ تو بھائی سی بات کا ہے کہ شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے، مسلمانوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ. نعرہ حیدری. پتا چلا کہ شیطان کو بھی شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے سوائے تیرے چنے ہوئے بندے. آئیے قرآن کی طرف میں چلتا ہوں.
اور میں نے ایک جملہ جہاں کہا تھا کیونکہ یہ میرا مستقل موضوع ہے اس کے لیے تو بھائی ٹائم چاہیے، لیکن پھر بھی مجھے آپ کی بھی قدر ہے، اب رکے بھی ملتے ہیں بھائی میں کس کا خیال کروں، آپ دیکھے حیران ہو جائیں گے، روزانہ بیچارے حیدرآباد سے آدمی آتے ہیں واپس سے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کے لیے ہم آتے ہیں، تو بھائی یہ میرا ذکر نہیں، یہ ان کا ذکر ہے، کیونکہ حسین ایسا آفتاب ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری حق بلا۔ اور میں نے کیا میرے دوستوں کہ میں ارے ہم نے کبھی غروب ہونے والے کو مانا ہی نہیں، حسین ایسا آفتاب ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اور معاف کرنا میرے نوجوانوں، پورے قرآن سے جہاں سے بھی میں آیت پڑھوں گا، مجھے قسم ہے اس ممبر کی، جو علماء ہیں میں نے تو ان کو، جو علماء حق ہیں میں نے اس کو جوتوں کے برابر نہیں، لیکن میں عرض کر دوں کہ حسین کے صدقے میں کہ میں ایک عرض کر دوں کہ حسین ہے ہی ایسا کہ قرآن مصدق ہے کربلا کا، اور کربلا محافظ ہے قرآن۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو قرآن نہ ہوتا۔ نعرہ حیدری، قرآن مصدق ہے کربلا کا اور کربلا محافظ ہے قرآن کی۔ میں نے کیا تھا ایک جملہ، اور آج میں تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکا۔ میں نے کیا میرے دوستوں، میں نے کیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں اللہ نے سورۃ ہود کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ میرے کیونکہ اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے، ابھی میں نے موضوع شروع نہیں کیا، قریب آنا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ الفاظ ہے سورۃ ہود کے بالکل آخری آیت کے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ بِهَٰذَا الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میرے حبیب، میں نے تمام انبیاء کی خبریں تمہیں بتائی ہیں، میں نے ہر نبی کا کے ساتھ تمہیں بتایا ہے۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ بِهَٰذَا الْحَقِّ، کیوں کہ تیری دل کو تقویت پہنچ جائے، اور ان خبروں کے ذریعے حق ظاہر ہوتا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور انبیاء کے قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور یہ مسلسل تذکرہ بھی ہے، ایک دن کے لیے نہیں، جب تک قیامت آئے گی تب تک یہ ان کا تذکرہ چلتا رہے گا، انبیاء کا تذکرہ۔ پتا چلا کہ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ پہلے آدم کو سمجھو، جب تمہیں آدم ہی سمجھ میں نہیں آیا جو نبوت کی پہلی اینٹ ہے، تو جس کی منزل قاب قوسین ہے وہ تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تمہیں نبوت کی پہلی اینٹ سمجھ میں نہیں آئی تو وہ نبی جس کی منزل قاب قوسین ہے تمہیں آج تک آدم سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کیا تھا میرے دوستوں کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا رسول سے، یا رسول اللہ یہ عشق کا ذکر تو معیوب ہوتا ہے، پھر اللہ نے زلیخا کا ذکر کیوں کیا؟ آئیے تقریر میری شروع ہو گئی، بس میں نے کیا کہ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی تاکہ میں آپ کے قریب آ جاؤں کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے کو شیطان نے بھی ذکر کیا اور اللہ نے رسول کو بھی بتایا کہ میں نے تمام انبیاء کے ذکر تمہیں بتائے ہیں تاکہ تیری دل کو تقویت پہنچے، اور اس میں مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، اور یہ مسلسل تذکرہ ہے، ایک دن کا نہیں، مسلسل تذکرہ ہے۔ جب تک دنیا رہے گی تب تک انبیاء کا تذکرہ رہے گا۔ میں حیران ہوں میرے دوستو، اگر ایک بات آج نہ کہوں ممبر سے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آل محمد کی وکالت نہیں کی۔ آج آپ نے جنگ اخبار پڑھی ہوگی تو ایک تنظیم کا بیان آیا ہے اور انہوں نے حکومت سندھ سے درخواست کی ہے کہ یہ غیر قانونی جو مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ غیر قانونی جو جلوس نکل رہے ہیں، ان پر پابندی عائد کرو۔ ہاں
یہ حسین کی مجلس غیر قانونی ہے تو پھر قانون کیا ہے؟ نعرہ حیدری ہاں، توجہ چاہو میرے بھائی، نعرہ حیدری ہے کیا ہے؟ اگر حسین کی مجلس غیر قانونی ہے تو پھر قانون کیا ہے؟ اور جو جلوس نکلتے ہیں ان پر کبھی پابندی عائد نہ کروائی، کبھی ان پر اعتراض نہیں کیا. کیا حسین نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو آج جو میں 40 آیتیں پڑھوں گا، نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ میں نے کہا رسول سے جب صحابے نے پوچھا، میں نے کہا معیوب ذکر ہے، معیوب ذکر ہے اسلامی معاشرے میں عشق کا، لیکن اللہ نے جناب زلیخا کا ذکر کیا، جناب یوسف کا ذکر کیا، اور آیت کی ابتدا کی نحن نقص علیک احسن القصص. میرے حبیب، یہ جو زلیخا کا ذکر ہے، یوسف کا ذکر ہے، یہ حسین ترین ذکر ہے. یہ ہے سورت کی ابتدا. یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ حسین ترین قصہ ہے، اور بالکل دیکھ رانا کا آیت کی انتہا کیا ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. میرے حبیب، جتنے سورت یوسف کے کردار ہیں نا، اس میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے. اگر آپ گھبرائے نہیں تو آستہ آستہ میں خراب. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. میرے حبیب، جتنے کردار ہیں سورت یوسف کے، اس قصوں میں صاحبان عقل کے لیے. قرآن نے کبھی بے عقلوں سے بات ہی نہیں کی. قرآن نے کبھی بے عقلوں سے بات ہی کی. اللہ جب بات کرتا ہے تو صاحبان عقل سے، صاحبان عقل سے، صاحبان عقل سے اللہ بات کرتا ہے، بے عقلوں سے اللہ بات نہیں کرتا. اللہ نے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ جو کردار ہیں سورت یوسف میں، ان میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں. ما کان حدیث یفترا. اور میرے حبیب، یہ ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے. بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ نعرہ حیدری. ما حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ. لیکن یہ جو اگلے قصے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. وہ تفصیل کل شیء. اس قصے میں، اسی صورت یوسف میں ہر چیز کا تفصیل ہے. وہ تفصیل کل شیء، اس میں ہر چیز کا تفصیل ہے. وہ ہدن و رحمتن لقوم یؤمنون. اور صاحبان ایمان کے لیے اس قصے میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. یہ عشقیہ قصہ نہ سمجھے، اس میں صاحب ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اب آئیے میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں مسلسل. یا اللہ، رسول سے پوچھا صحابہ کرام نے، تو رسول نے فرمایا اگر میرے پیارے صحابہ، اگر تمہیں سورت یوسف سمجھ میں آ جائے تو میں اور میری آل تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. اب میری تقریر شروع ہو گئی، میری تقریر شروع ہو گئی. اگر تمہیں سورت یوسف سمجھ میں آ جائے تو میں اور میری آل، صرف اپنا ذکر نہیں کیا، آل کا بھی ذکر کیا کہ اگر تمہیں سورت یوسف سمجھ میں آ جائے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ افسانہ نہیں ہے، یہ ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ دل بہلانے کے لیے قصہ نہیں ہے. اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اب آئیے میں سورت کی پہلی ابتدائی آیتیں شروع کرنا چاہتا ہوں. ارشاد خداوندی ہے اذ قال یوسف یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر ارأیتم لی ساجدین. بابا،
جناب یوسف فرما رہے ہیں اپنے بابا یعقوب کو، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج، چاند، رائے تم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے۔ اذ قال یوسف الابی یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں میں نے خواب کہا ہے، اور آج اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا تاکہ آپ سوچے فکر کریں۔ کیوں یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ پر وحی آئی ہے؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، نعرہ حیدریہ۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ سامعین میرے سامنے موجود ہے۔ یہ خواب کیوں دیکھا؟ یہ کہتے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، نبی تھا، اور میں نے پہلی رات 2 آیتیں پڑھی تھی کہ ہادی کہتے ہی اسے ہے جس پر وحی آئے، تو اسے یوسف نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے وحی نے کہا ہے؟ یہ خواب کیوں کہا؟ میں بتاؤں گا نہیں، رات سوچ کر آنا، کل بتاؤں گا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ اذ قال یوسف نبی یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کرے، مجھے جھک نہیں کرے، سجدہ کرنے والے ہیں، ساجدین اس میں فاعل ہے، یعنی مسلسل مجھے سجدہ کرتے ہیں، مسلسل۔ میرا جملہ تھا تو بڑا، لیکن شاید میں آپ کے ذہن تک نہیں پہنچ سکا۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مسلسل مجھے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ لی ساجدین، یسجدون نہیں کہا، ساجدین، مجھے سجدہ کرنے والے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے پوچھو، کبھی اللہ کو کہا کہ یا اللہ اس سے بڑی بدعت کون سی ہے؟ سجدے کے قابل تو نہیں ہے، سجدے کے قابل تو ہے۔ یہ 11 ستارے اس کو سجدہ کیوں کرے؟ سورج سجدہ کیوں کرے؟ اور حیران ہوں میرے دوستو۔ اور میں نے کہا ایک آیت پر میں آپ سے بات کروں گا، کھل کر بات کروں گا۔ جناب یوسف نے باپ کو کہا، بابا میں نے رات دیکھا ہے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آدھی بیٹا یہ بات اپنے بھائی سے نہ کرنا، یہ خواب نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ بڑا جملہ میں نے کر دیا، نعرہ حیدری، سمجھنے کی کوشش کریں۔ لا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا یہ بات اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور یقیناً شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں نے اشارے میں بات کر دی، اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچی ہے تو ٹھیک۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے، لیکن تیسری آیت پڑھ کر پھر سوال پوچھوں گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، میرے بیٹے اللہ نے تجھے مجتبی بنایا ہے، اللہ نے تجھے نبی بنایا ہے، مصطفیٰ نہیں کہا۔ مجتبی افضل ہے مصطفیٰ سے۔ ارے مصطفیٰ تو جبرائیل بھی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسل، اللہ نے فرمایا میں نے ملائکہ سے بھی مصطفیٰ بنائے ہیں۔ جبرائیل میرا مصطفیٰ بندہ ہے، اسرائیل میرا مصطفیٰ بندہ ہے، یا مصطفیٰ نہیں کہا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
میرے بیٹے اللہ نے آپ کو مجتبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، خوابوں کی تعبیر اللہ تمہیں سکھائے گا، اور اللہ تم پر نعمتیں تمام کرے گا، اور آل یعقوب پر جس طرح اللہ نے نعمتیں تمام کی تھی تمہارے باپ دادا پر، ابراہیم اور اسحاق پر، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے تمام بہترین سننے والوں سے اور تمام مسلمان بھائیوں سے، میرے دوستو، اگر بیٹی ماں کے ساتھ سو رہی ہو، بیٹا باپ کے ساتھ سو رہا ہو، لیکن جو بابا خواب دیکھتا ہے وہ بیٹے کو پتا نہیں، بڑا جملہ میں نے کر دیا میرے بھائی، نعرہ حیدری، یعنی دیکھو بچے میں بھی اتنی عقل ہے۔ میں نے کہا خواب دیکھا تھا یوسف نے، اب ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بیٹا سو رہا ہے باپ سے، بیٹی سو رہی ہے ماں سے، جو ماں خواب دیکھتی ہے اس کا بیٹی کو پتا نہیں، جو بیٹی خواب دیکھتی ہے وہ ماں کو پتا نہیں، جو بیٹا خواب دیکھتا ہے وہ باپ کو پتا نہیں، جو باپ دیکھتا ہے وہ بیٹے کو پتا نہیں۔ ارے تم تو کہتے ہو رسول کو علم غیب نہیں، یہ یعقوب کو کیسے علم آ گیا؟ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوال پوچھنے والوں کے لیے۔ دیکھیں پھر میرا جملہ کھا گئے، میں نے کہا تھا کہ سوال پوچھا تھا نا رسول سے، کافروں نے تو نہیں پوچھا تھا نا۔ نعرہ حیدری، ارے رسول کے ماننے والوں نے پوچھا تھا نا، پروانوں نے پوچھا تھا نا، دیوانوں نے پوچھا تھا نا، اب اللہ جواب دے رہا ہے، خود جواب دے رہا ہے۔ میرے حبیب گھبرائے نہیں، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، میرے حبیب سوال پوچھنے والوں کے لیے، سوال پوچھنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں میں جو قصہ ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں، اسے عبرت حاصل کرے، ان کو جواب دے۔ سمجھنا چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ جا رہی ان کو جواب دے کہ سوال پوچھنے والے، مجھے یہ پتا ہے کس نے سوال پوچھا تھا، جب قرآن میں نام نہیں میں نام کیوں لوں بھائی؟ پر قرآن سے ثابت ہو گیا کہ کنہوں نے سوال پوچھا تھا، اور اللہ نے بڑا سوال پوچھنے والوں کے لیے یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الینا احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب ایک دوسرے کو کہنے لگے، دیکھو یوسف اور اس کا بھائی یہ الگ ہے، اذ قالوا جب ایک دوسرے کو بھائی کہنے لگے، لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یہ ہمارے بابے کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا بابا یعقوب یوسف سے اور اس کے بھائی سے ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، ورنہ نصب، حالانکہ اکثریت میں ہم ہیں۔ یہ نبی اکثریت کو چھوڑ کر اقلیت سے محبت کیوں کرتا ہے؟ نعرہ حیدری، توجہ چاہ، نعرہ حیدری، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ ہمارا بابا یعقوب یوسف اور اس بھائی سے ہم سے زیادہ محبت کر رہا ہے، ونحن عصبہ۔ آیت پوری نہیں ہوئی، اس لیے میں آتا آتا پڑھتا ہوں کہ تاکہ آپ کے دماغ کے قریب آ سکوں۔ ونحن عصبہ، حالانکہ اکثریت میں تو ہم ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ ہمارا بابا یوسف کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے، یوسف کی محبت میں۔ بڑا جملہ تھا جو میرا کھا گئے ہو میرے بھائی، ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ ہمارا بابا یوسف کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کے بیٹے۔ درود پڑھے محمد علی محمد، پھر درود پڑھے محمد علی محمد پر۔
نہیں بھائی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات. یہ ہمارا بابا یوسف سے کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے. ان ابانا، ہمارا بابا، ہمارا بابا. کیونکہ 10 کی جو ماں تھی وہ اور تھی، 2 کی ماں اور تھی. نعرہ حیدری ہے، بڑا جملہ میں نے کہا ہے. 10 کی ماں اور تھی، 2 کی ماں اور تھی. اس طرح جناب عبد المطلب کے بھی 10 بیٹے تھے. 8 کی ماں اور تھی، عبداللہ اور ابو طالب کی ماں اور تھی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پوری طرح. گھبرائی نہیں میرے بھائی، پوری طرح. جلدی کر، جلدی کر. بھائی گھبرا تو نہیں گیا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جو باہر حضرات ہیں ان سے میں معافی مانگتا ہوں بھائی. خدا کرتا ہوگا کہ آواز آپ تک پہنچتی ہوگی، لیکن بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن صبح. وہ ہیں 2 بھائی، ہم ہیں 10، لیکن ہمارا بابا ان سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. یقیناً ہمارا بابا یوسف کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے. یوسف کی محبت میں، یوسف کی محبت میں. یہاں اتنا تو پتا چلا کہ جب معصوم معصوم سے محبت کرتا ہے تو چاہے بھائی کیوں نہ ہو اس کے دشمن بن جاتے ہیں. نعرہ حیدری. اب آئیے میرے نعرہ حیدری، آئیے آئیے میرے دوستوں، میرے بھائی. میں نے کہا اسی طرح جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے، جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی ماں، ان کی ماں کا نام تھا فاطمہ. ماں کا نام تھا فاطمہ. ارے فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ کہتے ہیں اس کو جو جہنم کی آگ سے آزاد کرائے. ارے یہاں ایک فاطمہ نہیں، یہاں جو پورا گھر فاطمہ ہوگا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے. میں آگے پھر چلوں گا، لیکن پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں. یہ تو بات ہی الگ ہے. رسول نے نہیں بتایا تھا امت کو کہ میری بعد میرا واس کون ہوگا. یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ کیا ساتھ بیٹھنے والوں نے نہیں پوچھا ہوگا؟ مجھے قسم ہے اس ممبر کی، جتنی کتابیں چاہوں میں پیش کروں، جتنے حوالے چاہوں میں پیش کروں. صحابہ کرام نے، ارے یہ تو کوئی مناقب کی کتاب نہیں. ابن مغازلی، ابن مردوے دونوں نے مناقب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا رسول سے، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ جہاں جہاں میرے بہترین سننے والے میرے سنی شیعہ بھائیوں، جہاں جہاں ابن مردوے ابن مغازلی دونوں نے لکھا کہ رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا، آپ کا وارث کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا رات جس کے چوکھٹ پر ستارہ سجدہ کر. میں نے پڑھا رات جس کے دروازے پر ستارہ، جس کے چوکھٹ پر، جس کے چوکھٹ پر ستارہ اترے وہی میرا خلیفہ ہے. جب رات انتظار بڑھا، وہاں سے ستارہ اترا،
آیا آیا ستارہ آیا. یہ صورت مکی صورت ہے, یہ بات مکے کی ہے. ارے خلافت کا فیصلہ تو مکے میں ہی ہو گیا تھا, خلافت کا فیصلہ تو مکے میں ہو گیا تھا. اب سارے مسلمان دیکھنے لگے اور ایک مرتبہ ستارہ طواف کرنے لگا علی کے گھر کا, علی کے گھر کا طواف کرنے لگا, طواف کرنے لگا ستارہ. اور ستارہ آن کے اترا علی کے چوکھٹ پر, دروازے کی چوکھٹ پر. قبلہ جہان کا اگر مدینے میں اترتا, یہ تو مسلسل اترتے رہے, لیکن اگر ستارہ مدینے میں اترتا تو آج کا ملا آپ کو کہتا کہ بھائی وہ علی کی وجہ سے نہیں اترا تھا, وہ فاطمہ کی وجہ سے اترا تھا. ارے ابھی تو علی کی شادی نہیں ہوئی. اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ جیسے رضی رضوی, حسن صادق, ندیم سرور, ناصر زیدی, خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی. ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں. تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا, حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب, حضرت امام حسین چوک, ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969. ابھی تو علی کی شادی نہیں ہوئی تھی, ستارے نے سجدہ کیا علی کی چوکھٹ پر, ادھر چوکھٹ پر سجدہ کیا اور مسلمانوں کے کتابوں نے لکھا, مشورہ کرنے لگے. دیکھا رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے, دیکھا 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 رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے. ادھر یہ کہنا تھا یا اللہ نے سورت نازل کی جس کا نام رکھا النجم, ستارے والی سورت. بڑا جملہ میں نے کر دیا, سورت کا نام ہے, نام رکھا ستارے والی سورت والنجم اذا ہوا. اگر یہ میں ساری رات پڑھتا رہا تو میں کبھی نہیں تھکوں, ساری رات میں پڑھتا رہا میں نہیں تھکوں گا. والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ہے ستارے کی, اذا ہوا جب اترا. یعنی اللہ فرما رہا ہے میں نے پہلے ستارے کی قسم نہیں کھائی, عبداللہ کی میں تو ستارے بھی اس کی قسم کھاتا ہوں جو علی کے دروازے پر جھکتا. ارے عبدالحکیم چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, ستارہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن کوئی چھوٹی چیز ان کے دروازے پر جھکتی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں. پتا چلا ستارے کی قسم تب کھائی جب اترا, اور اللہ نے انداز کلام کو بدلا. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا صاحب رسول نہ بہکا نہ بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. ارے تم کہتے ہو بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے, نعرہ حیدری. سلسلہ ملایا آپ نے, میں حیران مسلمان بھائی, میں حیران ساری رات اس جملے کو دہراتا رہا تو میں تھکوں گا نہیں. میں حیران ہوں, آج پتا چلا کہ رسول نے فرمایا تھا میرے پیارے پروانوں اگر تمہیں سورت یوسف سمجھ میں آ جائے تو میں رسول اور میری آل سمجھ میں آ جائے. ارے جس کو خواب میں ستارہ سجدہ کرے وہ تو نبی ہے, اور جس علی کے دروازے پر حقیقی صلاۃ سجدہ کرے اس کی امامت میں تمہیں شک کہتے ہیں. نعرہ حیدری,
کی بات ہے. ارے حیران ہوں میں راجا بھائی، جس کو خواب میں ستارہ سجدہ کرے وہ تو نبی ہے، اور جس کو حقیقی ستارہ آن کے چوکھٹ پر سجدہ کرے اس کی امامت میں تجھے شک ہے، خلافت میں تجھے شک ہے کہ پہلا ہے یا چوتھا ہے. ارے اس کی خلافت میں تجھے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ابھی پتا چلا، ابھی پتا چلا. اب دیکھیں درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑتا، درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑتا. ہمارا بابا یوسف کی محبت میں نام لیا تھا دونوں کا، لیکن آگے ذکر کر رہا یوسف کا. ہمارا بابا یوسف کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے. نقتلو یوسف، ابھی ایسا کرو یوسف کو قتل کرو. پتا چلا، مجھے قسم ہے منبر کی، آج اگر یوسف کے قاتل پکڑے گئے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ حسین کے قاتل کون. نقتلو یوسف، اب کیا کرو؟ یوسف کو سجدہ کرو، یوسف کو قتل کرو. اوِترہو ارضاً، یا کسی زمین میں، کسی زمین کے ٹکڑے میں اس کو پھینک کراؤ، یا تو قتل کرو. بھائی محبت تو دونوں سے تھی نا، لیکن ان کو پتا تھا کہ قتل اس کو کرنا ہے جو صاحب عصمت ہے. قتل اس کو، ان کو بھی پتا تھا کہ نبی ہے یوسف، قتل کرو نبی کو، قتل کرو معصوم کو. نقتلو یوسف اوِترہو ارضاً، یا کہیں زمین میں اس کو پھینک کراؤ. یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر تمام تمہارے باپ کا خیال تم پر رہے گا، تمہارے باپ کا توجہ تم پر رہے گا. جب یوسف قتل ہو جائے گا نا، جب یوسف قتل ہو جائے گا نا، یوسف کو تم گم کر دو گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے باپ کا پورا توجہ تم پر رہے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَتَّقُولُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد جب باپ کے آگے چلو نا تو صالح بن کر دکھانا کہ ہم صالح ہیں. نعرہ حیدری، سمجھنے کی کوشش کریں. میرے جو بزرگ ہیں وہ تو وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں میری روح کھڑی ہے، جو میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں. پوری توجہ کرا. نقتلو یوسف اوِترہو ارضاً، یا تو یوسف کو قتل کرو یا کسی زمین میں چھوڑ کراؤ. یخلو لکم ارضاً یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر بابا کا پورا توجہ ہم پر رہے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، قتل ہونے کے بعد، پھینکنے کے بعد، وَتَّقُولُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، یوسف کو قتل کرنے کے بعد، پھینکنے کے بعد جب بابا کے پاس چلو نا تو پھر ساری زندگی صالح بن کر زندگی بسر کرنا. صالح بن کر، صالح بن کر، صالح بن کر. اور مجھے قسم ہے رفیقہ واقعی کہ مسلمانوں کے تفاسیر نے لکھا کہ جناب یوسف کو کنویں کے پھینکنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ بکرے کو ذبح کیا، ذبح کر کے خون لگایا قمیص پر، اور سب سے پہلے آتے ہی جناب یعقوب کے سامنے نماز پڑھی کہ بابا ہم تو صالح ہیں، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے. نعرہ حیدری. اب قبلہ میں آگے کیا چلوں؟ ارے قرآن نے نتیجہ بتا دیا. اللہ نے کہا عبد الحکیم جو معصوم سے دشمنی رکھ کر زیادہ نمازیں پڑھے سمجھنا حسین کا قاتل ہے. نعرہ حیدری.
سمجھ آگے بات یہ ہے بھائی کہ پھر قتل کرنے کے بعد اور حیران ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، گھبرائے نہیں میرے بھائی، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. یہ جناب یوسف عزیز مصر کے گھر میں آیا، جناب زلیخا نے پھنسانا چاہا، بس اتنا. اور حیران ہوں کہ جب جناب یوسف علیہ السلام بچ گئے تو خود جناب یوسف کے قرآن میں الفاظ ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ میرے قریب آئی، میں بھی اس کے قریب جاتا، اگر اپنے پروردگار کا برہان نہ ہوتا تو. پوری توجہ، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا. میں ادب کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ میرے قریب آئی، زلیخا میرے قریب آئی، میں بھی اس کے قریب جاتا، اگر میرے پروردگار کا میں برہان نہ دیکھتا، میرے پاس اپنے پروردگار کا برہان نہ ہوتا تو. پوری آیت سنی، آستہ آستہ پوری آیت سنی، پوری آیت سنی. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ میرے قریب آئی، میں بھی اس کے قریب جاتا، اگر میرے پاس اپنے پروردگار کا برہان نہ ہوتا. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر برائی، اللہ فرمایا میں نے ہر برائی اور ہر بے حیائی کو یوسف سے دور رکھا. بھائی میں نے پہلی رات کہا تھا، نعرہ حیدری. میں نے پہلی رات عرض کیا تھا کہ جو مسلسل میری تقریر سن رہے، موضوع سن رہے ہیں، ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے پہلی رات کہا تھا من اور ان. من قربت کے لیے، ان دوری کے لیے. یہاں ان ہے، من نہیں. وَكَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اور میں نے ہر برائی اور ہر بے حیائی کو دور رکھا یوسف سے. آیت پوری نہیں ہوئی، اب قدرت جھوم اٹھی. وَكَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اور ہم نے یوسف کو ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے دور رکھا. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. کیوں نہ رکھوں آخر کار میرا چنا ہوا بندہ کو. یہ مستی ہے، مستی ہے بھائی، مستی ہے. نعرہ حیدری. میں نے کتنا بڑا جملہ آپ کا دیا ہے، کیسے نہ دور رکھوں. انہو من عبادنا المخلصین. آخر کار میرا چنا ہوا بندہ تھا، اور شیطان نے پہلے دن کہا تھا کہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے چنے ہوئے بندے. نعرہ حیدری. اب رسالت بھائی ناراض نہ ہونا، میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، بھائی آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اللہ نے خود کہا کہ یوسف میرا چنا ہوا بندہ ہے، کیونکہ اس کے پاس میرا برہان تھا. وہ خود برہان نہیں، وہ خود میری وحدانیت کا دلیل نہیں، اس کے پاس تھا دلیل. وہ خود برہان نہیں، اس کے پاس میرا برہان تھا، اسی لیے وہ معصوم رہا، بچ گیا. اب آئیے میرے دوستو پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے. یا ایھا الناس
قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے انسانو تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے جو میرا کل برہان ہے, جو میری وحدانیت کا دلیل ہے. ارے جس کے پاس دلیل تھی وہ تو معصوم ہے, اور جو خود اللہ کا برہان ہو. نعرہ حیدری. پھر جاتا ہوں قرآن کی طرف. ارے یوسف تو ہے, یوسف کے پاس تو تھا دلیل, برہان, اور رسول خود اللہ کا برہان. ارے جس کے پاس محمد علیہ محمد کی معرفت ہو وہ تو معصوم ہے, اور جو خود اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے تو اس میں سے عیب نکالتا ہے. حیران 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 حیران. یہ الفاظ ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3. دیکھ کر کرا سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3. ارشاد خدا بندی ہے, لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ. اگر میں اللہ کسی کو بیٹا بناتا تو مصطفیٰ کو بناتا. یعنی یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جس میں میں گھبرا جاتا ہوں. میں نے کوئی حدیث تو نہیں پڑھی نا, میں نے قرآن پڑھا ہے نا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ. اگر میں اللہ ارادہ کر کسی کو بیٹی بنانے کا تو وہ ضرور مصطفیٰ ہوتا, لیکن میں اللہ اسی چیز سے پاک ہوں. یا اللہ اتنی محبت بے مثل ہو کر. میرے نوجوانوں اور میرے کالج میں اسکولز میں پڑھنے والے, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. ارے وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفیٰ. اگر میں اللہ ارادہ کرتا کسی کو بیٹے بنانے کا تو ضرور مصطفیٰ کو بناتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. اتنی محبت, اتنی محبت, اتنی محبت. ارے مسلمانوں, کسی نبی کے لیے نہیں کہا اللہ نے کہا اگر میں بیٹا بناتا تو بناتا مصطفیٰ کو. بیٹا بناتا, میں اسی سے پاک. لیکن اگر میں بیٹا بناتا تو بناتا مصطفیٰ کو. کہا تو گیا نا. نعرہ حیدری. کہا تو دیا نا کہ اگر میں اللہ میرا کف نہ ہوتا, میرا کوئی کف ہوتا اور میرا بیٹا ہوتا تو ہوتا مصطفیٰ. مصطفیٰ جیسا, مصطفیٰ جیسا. ارے کسی وڈیری کا بیٹا ہے اور آنکھ اس کا نہ ہے, شہزادہ آ گیا, شہزادہ آ گیا. آنکھ سے کہنا ہے شہزادہ آ گیا. ارے یہ اللہ ہے, اللہ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میں بیٹا بناتا تو بناتا مصطفیٰ کو, لیکن میں اللہ اسی سے پاک ہوں, میں اللہ اسی سے پاک ہوں. واہ یا اللہ, مجھے ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اتنی محبت ہے رسول سے کہ بے مثل ہو کر تیرا کچھ بھی نہیں. تو خود کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو ہوتا مصطفیٰ. محبت ہے اسی سے. اگر تو نے اس کو اتارنا تھا تو اس کے گھر میں اتارتے, کم از کم پتا تو چلا جاتا. نعرہ حیدری. یا اللہ کم از کم پتا تو چل جاتا. دنیا کو کہ اللہ کی اتنی محبت ہے کہ میں بیٹا بناتا تو بناتا مصطفیٰ کو, تو بیٹا تو اپنے گھر میں آتا ہے, تمہارے گھر میں آتا. نعرہ حیدری. یا اللہ یہ اس کے گھر میں آیا جس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. نعرہ حیدری. آواز آئے گی عبدالحکیم سیریہ نے تو میں اس کو نازل کیا ابو طالب کے گھر میں کہ ابو طالب کا گھر نہیں ہے, میرا گھر ہے, میرا. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری.
میرے بھائی, دیکھیں میں کیا کروں میرے بھائی. 1 گھنٹہ گزر گیا, 10 منٹ میں ایک خدمت دینا چاہتا ہوں. درود پڑھیں محمد علیہ موت پر. اور قبلہ حیران ہوں میں اسی بات پر. میرے سننے والوں, بہترین سننے والوں, یہی تو سبب تھا کہ جناب یوسف جب بادشاہ ہوا اور لڑکے آن کے گزرے اور اس نے پوچھا کہ کیا حال ہے مصر کا, تو اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جس نے بہتان لگایا تھا زلیخا نے, وہ اب راستے پر بیٹھی ہے, اور جس پر بہتان لگایا تھا یوسف وہ تو بادشاہ ہے اور دنیا کا ایک وہ نبی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ جناب زلیخا نے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار میں نے سب سے بڑا گناہ کیا. قدرت کی آواز ہے, زلیخا تم نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے؟ اور پروردگار میں نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا ہے کہ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا. میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا, اپنے جیسا. ارے عورت تھی, گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی. سنیں, 4-5 آیتیں مجھے پڑھنے دے, 4-5 آیتیں مجھے پڑھنے دے. اور میرے دوستو آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. اب جب دوسرا بیٹا بھی بنیامین جو جناب یوسف کا سگا بھائی تھا, جب جناب یوسف نے اپنے پاس بٹھا دیا, اب یہ آئے باپ کے پاس, یہ 10 کے 10 آئے اور کہا پاپا اس نے چوری کی تھی, اس نے چوری کی تھی, پکڑا گیا چوری میں بنیامین. کہنا تھا یا اللہ نے پوری صورت بیان کی. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. وہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا, یہ بات تم نے گھڑ لی ہے, اور اب میں صبر جمیل کرتا ہوں. صرف صبر نہیں, صبر جمیل کرتا ہوں. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. اور مجھے اللہ کی امید ہے کہ اللہ میرے دونوں بیٹے مجھے واپس کرے گا, دونوں بیٹے مجھے واپس کرے گا. کس کی تفسیر کا حوالہ دوں؟ جتنے تفاسیر اٹھا کر دیکھو, سب نے تفسیر کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ یعقوب کو پتا تھا کہ دونوں بیٹے زندہ ہیں اور اللہ مجھے ملائے گا بھی. جناب یوسف کو, جناب یعقوب کو یقین تھا کہ دونوں میرے بیٹا جميعا, مجھے اللہ میں امید ہے کہ اللہ مجھے دونوں بیٹے ملائے گا. اور وہ حکیم ہے, علیم ہے, حکیم ہے, علیم ہے. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ, اور بیٹوں سے اپنے چہرے کو پھیر لیا. میں نے جملہ کہا تھا, اور بیٹوں سے تھے بیٹے لیکن منہ پھیر لیا. آج رسول کا لفظ پھر یاد آیا کہ اگر تمہیں صورت یوسف سمجھ میں آ جائے تو میں اور میری اولاد تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. آج یعقوب نے بیٹوں سے منہ اسی لیے پھیر لیا کہ یہ معصوم کے دشمن ہے. پتا چلا جو معصوم یا معصومہ کسی سے منہ پھیر لے, سمجھنا وہ آگے محمد کا دشمن ہے. نعرہ حیدری. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. منہ پھیر کر پھر ماتم کیا. وقال یا اسفا, یا اسفا, ہائے میرے یوسف, ہائے میرے یوسف. آصف ماتم کرنے والا, یوسف جس کا ماتم کیا جائے. آصف ہے یعقوب. بڑا جملہ میں نے کر لیا. نعرہ حیدری. وَتَوَلَّىٰ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ
وَبِيَضَّتَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ یا حسین دا ندبہ زور سے، دل میں نہیں، زور سے ماتم کرنے لگا. ماتم کرنے والا ہے یعقوب، جس کا ماتم کیا جائے اس کو کہتے ہیں یوسف. کیونکہ جناب یعقوب نے ماتم کیا تھا یوسف کا، نام پڑ گیا یوسف، جس کا ماتم کیا جائے. اور زور سے کہا وقال یا صفا علی یوسف، ماتم کیا زور سے، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف. اب میں قرآن کو مانوں یا مسلمانوں کو؟ بھئی غم کرنا چاہیے دل میں، غم کرنا چاہیے دل میں. تو پہلی فتح یعقوب پر دو. نعرہ حیدری، زور سے ماتم کرنے لگا، زور سے ماتم کرنے لگا. کس کا؟ یوسف کا. یوسف پر ماتم کیا زور سے. اور اللہ نے کہا اتنا رویا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا اور تکون من الحالکین. بابا جب آتے بیٹے، بابا جب آتے ہیں یوسف کا ذکر، جب آتے ہیں یوسف کا ذکر، جب آتے ہیں یوسف کا ماتم. یہ کب تک روتے رہو گے؟ کب تک یوسف کا ذکر کرتے رہو گے؟ تم تو ذکر کرتے کرتے مر جاؤ گے. میرے بھائی اللہ تو آپ کو بڑی زندگی دے، مجھ سے بات کرو تو میں آگے چلوں. بیٹوں کے الفاظ ہیں قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا اور تکون من الحالکین. بیٹوں نے کہا بابا کب تک یوسف کا ذکر کرتے رہو گے؟ کب تک یوسف کا ماتم کرتے رہو؟ ہم جب آتے ہیں یوسف کا ذکر، جب آتے ہیں یوسف کا ماتم، کب تک کرتے رہو گے؟ یہاں تک تم مر جاؤ. آیتوں سے پتا چلا ماتم کون کر رہا ہے، روکنے والے کون ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کون ماتم کر رہا ہے؟ کس کا ماتم کر رہا ہے؟ منع کرنے والے کون ہیں؟ ماتم کر رہا ہے یعقوب، ماتم کر رہا ہے یوسف کا. معصوم کا ماتم کر رہا ہے. ارے خوش نصیب ہیں ہم. اللہ نے فرمایا عبد الحکیم جو حسین کے لیے روتا ہے وہ تو معصوم ہے. نعرہ حیدری. آج پتا چلا کہ حسین کے لیے ہم کیوں روتے ہیں، تاکہ جتنے گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں، جتنے گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں. گناہ بخشوانے کے لیے آتے ہیں. گھبرائے نہیں میرے بھائی. پتا چلا روتا ہے یعقوب، روتا ہے یوسف کو. معصوم کے لیے روتا ہے. منع کرنے والے ہیں جو معصوم کے مخالف ہیں. نہیں اب ایک آیت پڑھوں گا اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے پھر کل وہاں سے شروع کروں گا. قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا اور تکون من الحالکین. دیکھو لفظ تلا ہے، اگر تلا ہے نہ ہوتا تو پھر کہتے کہ مسلمان تاب. قالوا تلا ہے، بابا خدا کی قسم، بابا خدا کی قسم. قالوا تلا ہے تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا اور تکون من الحالکین. بابا خدا کی قسم جب آتے ہیں یوسف کا ذکر، جب آتے ہیں یوسف کا ماتم، یہ تو کب تک ذکر کرتے رہے گا؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ غیر قانونی جلوس کیوں نہ کرتے ہیں؟ بڑا جنگل. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھائی یہ غیر قانونی مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ارے تمہیں کیا ہے؟ اب حیران جہاں جہاں میری بات جا رہی، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، یہ کہنا تھا جناب یعقوب کے بیٹوں کا کہ کب تک روتے رہو گے، کب تک ماتم کرتے رہو گے یوسف کے لیے؟ یہاں تک تو مر جاؤ.
قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. ہاں ہاں ماتم میں کرتا ہوں، دکھ تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ نعرہ حیدری، میں نے بڑا نعرہ حیدری. ارے میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، روتا میں ہوں، مرچیں آپ کی آنکھوں میں کیوں پڑتی ہے؟ ارے سینہ میں پیٹتا ہوں، ایذا تمہیں کیوں آتی ہے؟ نعرہ حیدری. دیکھے الفاظ تو دیکھے، الفاظ تو دیکھے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، قالوا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. ہاں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے مالا تعالی، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن پھر بھی روتا ہوں. تمہیں شکایت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ کہیں راز نہ کھل جائے. نعرہ حیدری. میں نے جملہ کہا دیا میرے بھائی. ہاں ابھی یہ غیر قانونی مجلسیں ہو رہی ہیں، تو مجلسوں سے اسی لیے منع کر رہا ہے کہ کہیں حسین کے قاتلوں کا پتہ نہ چل جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ قرآن ہے، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی میرے دوستو. اب کیا خیال ہے اگر میں نے ترجمہ غلط کیا ہے کل مجھے لکھ کر دینا. درود پڑھے محمد علی محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ پتا چلا کہ روتا کون ہے، کس کے لیے روتا ہے، منع کرنے والا کون ہے. یہ تمہیں حسین کی مجلسیں. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک میرے بھائی؟ ہاں اب تو پتا چلا قرآن سے کہ ماتم کون کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے، منع کون کرتا ہے. اور منع اسی لیے کرتے ہیں کہ کہیں راز نہ کھل جائے. نعرہ حیدری. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ کل جہاں پر آج میں نے ختم کی، یہاں پر میں نے ختم کی ہے، پھر وہاں سے شروع کروں گا. نعرہ حیدری. ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے جب قاری کا مطالعہ کیا تو مجھے کچھ بہنیں نظر آئی. ارے بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا ہوتا ہے، بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے. یہ تو ہم نے پاکستان میں بھی ہمارا رات دن کا مشاہدہ ہے. ارے اگر کوئی بھائی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تب تک نہ دفناؤ جب تو اس کی بہن نہ آ جائے. بھائی کا کیونکہ بیٹے ہوتے ہیں ملکیت کے وارث اور بہن ہوتی ہے جنازے کی وارث. ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بیٹی بہن جنازے کی وارث ہوتی ہے. میں نے تو ایما کی کتابوں میں پڑھا کہ جناب داؤد کو بیٹے تھے، دعا مانگی یا اللہ مجھے بیٹی عطا کر. اللہ نے پوچھا داؤد بیٹی کو کیا کرو گے؟ کہا یا اللہ کوئی تو ہو جو میرے جنازے پر روئے. یا اللہ بیٹی ہوگی میرے جنازے پر روئے گی. دوستوں، میرے بزرگوں، بنص قرآن کچھ ایسی بہنیں گزری ہیں. پہلی بہن بنص قرآن جناب موسیٰ کی بہن ہے، کلثوم. میرے دوستوں، جب جناب موسیٰ کی ماں نے جناب لوخا نے تابوت میں بند کر کے موسیٰ کو اور دریا میں ڈالا تو جب بہن نے دیکھا کہ بھائی پانی میں ہے تو کنارے سے چلی ندی کے کنارے سے، کہیں میرا بھیا ڈوب نہ جائے، کہیں میرا بھیا ڈوب نہ جائے. اور پھر واپس آئی جب جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں آئے. میں کہتا ہوں کلثوم تو بڑی خوش قسمت ہے.
کہ تمہارا بھائی تمہیں زندہ مل گیا. ہاں یہ ہے جناب موسیٰ کی بہن. دوسری بہن ہے جناب یوسف کی بہن. جناب یوسف کی بہن ملنے کے لیے آئی تھی نا, میں نے کہا تھا جب ملنے کے لیے آئی تھی جناب یوسف کی بہن مصر میں, تو کہا تھا بھیا تمہیں بھائیوں نے کنویں میں کس طرح گرایا؟ تو کہا بہن تم برداشت نہ کر سکو گی. کہا بتا تو بھیا. کہا سب سے پہلے بھائیوں نے میرا کوتا اتارا, کوتا اتار کر خنجر میرے قریب لے کر آئے. بس یہ کہنا تھا یا جناب یوسف کی بہن بے ہوش ہو گئی. میں نے عالم تصور میں کہا جناب یوسف کی بہن آپ کا بھائی پیاسا نہ تھا, آپ نے اپنے بھائی کا کوتا اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, آپ نے اپنے بھائی کی لاش گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھی تھی. ہاں یوسف کی بہن بات سن کر مر گئی. ہاں ذرا کربلا میں تو ارے بہن 70 قدم پر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہے کوئی میرے بھائی کو بچانے والا. ارے بیٹی نزدیک تھی اور کہہ رہی تھی ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا. ہاں ایک اور بہن ہے, وہ بہن ہے امام رضا علیہ السلام کی بہن. ہاں بڑا غریب الغربا ہے. ہاں میرے دوستو یہ غریبوں کا غریب ہے. ہاں یہ امام رضا کی بہن ہے جس کا نام بھی فاطمہ ہے. میرے دوستو دور سے آئی تھی, مدینے سے چلی تھی. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. جب جناب رضا کی بہن پہنچی نا 3 میل دور تھی, تو کسی نے کم سے دور تھی تو کسی نے آن کے پیغام پہنچایا جو رئیس تھا وہاں کا کہ بی بی رئیس نے تمہیں دعوت دی ہے کہ میرے گھر میں آؤ اور مبارک قدم تمہارے میرے گھر میں پڑھیں. میرے دوستوں جب پیغام پہنچا بی بی نے تھوڑا سا چادر کو اوپر کیا اور اپنی دائی کو کہا یہ کیسا استقبال ہے؟ کہا یہ آپ کے بھائی کا استقبال ہے, یہ رئیس کا استقبال ہے. کیسا یہ استقبال کر رہے ہیں؟ استقبال کرنے والے تو سارے ننگے سر ہیں, سب کے کالے کپڑے ہیں. ارے جو علم ہے وہ بھی کالے علم ہیں. یہ میرا کیسا استقبال ہو رہا ہے؟ اور دائی کو کہا جاؤ رئیس کو کہو کہ میرا بھیا رضا کہاں, میرا بھیا رضا کہاں, میرا بھیا رضا کہاں, میرا بھیا رضا کہاں. میرے دوستو جیسے امام رضا کی بہن کی کنیز رئیس کے گھر میں پہنچی, دیکھا کہ رئیس کا امامہ اترا ہوا ہے. ارے ماتم کر رہے ہیں. پوچھا رئیس سے, امام کی بہن پوچھتی ہے میرا بھیا کہاں ہے. کہا دائی آج 3 دن ہوا ہے کہ رضا شہید ہو گئے. آج 3 دن ہوا کہ رضا شہید ہو گئے. جیسے ہی دائی نے امام رضا کی بہن کو بتایا کہ آقا زادی آج 3 دن ہوا ہے تمہارا بھائی شہید ہو گیا, مجھے قسم سے ممبر کی جیسے ہی کہا شہید ہو گیا, 3 گھنٹے کے اندر امام رضا کی بہن کا انتقال ہو گیا. میں کہتا ہوں فاطمہ, آقا زادی فاطمہ, آپ نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے نہیں دیکھا تھا, آپ کا بھیا پیاسا نہیں تھا, آپ کا بڑا احترام سے استقبال ہوا, لیکن رضا کی بہن ذرا کربلا اور شام میں تو, ذرا کربلا اور شام میں تو. ارے حسین کی بہن زینب ہے, حسین کی بہن زینب ہے. جہاں جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں ارے باغی کی بہن کہاں گئی, باغی کی بہن کہاں گئی. حیران ہوں میرے دوستو. 2 جملے سنیں, یہ رونے کی آتے ہیں. میرے دوستو تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ میدان حشر میں آواز آئے گی, اے اہل محشرو آنکھیں بند کرو, رسول کی بیٹی آ رہی ہے. اے اہل محشرو آنکھیں بند کرو, بطول آ رہی ہے. جب رسول نے کہا, صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جب یہ آواز آئے گی آپ بھی آنکھیں بند کریں گے؟ ہاں میں بھی آنکھیں بند کروں گا. خدیجہ بھی آنکھیں بند کرے گی؟ ہاں وہ بھی بند کریں گی. آواز یا رسول اللہ آپ تو والدین ہیں, والدین آنکھیں کیوں بند کریں گے؟ کہا صحابہ میری بیٹی کی حالت ہی ایسی ہوگی. ایک ہاتھ میں علی کا پھٹا ہوا, ایک ہاتھ میں علی کا پھٹا ہوا امامہ ہوگا, دوسرے ہاتھ میں اصغر کا کرتا ہوگا, ارے ایک کاندھے پر حسن کا سبز کرتا ہوگا, ایک کاندھے پر حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا, اور میدان حشر میں آئے گی, میدان حشر میں آئے گی. قدرت کی آواز آئی, بطول تمہیں کچھ کہنا بھی ہے, مجھے تم کہنا بھی آواز پروردگار
سب سے پہلے میری فریاد یہ ہے کہ مجھے بھری دربار میں جھوٹا کہا گیا. یا اللہ سب سے بڑا ارمان یہ ہے کہ بھری دربار میں مجھے جھوٹا کہا گیا. اور یا اللہ میری دوسری فریاد یہ ہے آج اس مجمع میں شمر موجود ہوگا, ان سے پوچھ کر بتانا کہ سکینہ نے کون سا قصور کیا, میری سکینہ نے پوتی نے کون سا قصور کیا جس کو شمر نے تماچے مارے تھے, جس کو شمر نے تماچے مارے تھے. اور پروردگار میری تیسری فریاد یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی دن میں میرے 72 جنازے نکالے گئے. اللہ فرمائے گا بی بی کوئی شاہد ہے؟ ہاں یا اللہ میری بیٹی زینب شاہد ہے. یا اللہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا تھا, میری بیٹی دیکھ رہی تھی, میری بیٹی دیکھ رہی تھی. آواز آئے گی قدس کی, حورے جاؤ اور زینب کو شام سے لے کر آؤ. میرے دوستوں میں نے یہی پڑھا, جب حورے آئیں گی اور بی بی زینب کو کہیں گی کہ چلو اللہ نے تجھے دربار میں بلایا ہے, تو بی بی زینب رو کر کہے گی جاؤ اللہ کو کہو زینب دربار کی عادی بن گئی ہے. لیکن یا اللہ پہلے مومن میری دربار کو سن کر روتے تھے, آج میں دربار میں اس طرح آؤں گی جس طرح شام کی دربار میں آئی.